Shami Production, an Islamic record label. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت بیٹا یہ پنکھا بند کر دیں، شاید اس کی ہوا اس میں پڑ رہی ہے۔ 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر
اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کر مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ یار ایک دن کا میلاد کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں احسانات ہیں انسانیت کے اوپر۔ صرف اتنا دیکھیے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ایک شخص مذہبی ذہن نہیں بھی رکھتا، مکمل طور پر شریعت کا فیض وہ حاصل نہیں بھی کر پایا، تو آج اس کا دل بیٹی کے لیے دھڑک رہا ہے، اس کے سینے میں بہن کا پیار ہے، تو یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشِ بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں۔ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن ہے اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا۔
وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ وہ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب قیلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گا۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دیں۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے ہی نبی کی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر لیں، تلواریں پیچھے ہٹا دیں۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں اور میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔
زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے. پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت لیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا. توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے. فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. تو ہم اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھیں. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے. بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر سکھلایا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تو ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، یعنی رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے. اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی. آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا. بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات ہی رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی. آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے.
تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں, گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں, تیری عزت کس بات پہ کرے؟ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو, سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے بھی تیار رہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں اور وہ کماتا نہیں, تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے, تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا, تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے. تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے, تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. یہ تو محض اس کا کرم تھا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا. ساری برادری, پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے. تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا, اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں, میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. تو کہا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا, قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. یہ ہے وہ رشتوں کا تقدس جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے, ہم نے چراغاں بھی کیا, ہم راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا رہے ہیں, ہم جھنڈیاں بھی ٹانک رہے ہیں, ہم چھتوں پر جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں, مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں اور دیگیں بھی پکا کر تقسیم کی جا رہی ہیں. یہ سب کام باعث برکت ہیں, میں ان کی نفی نہیں کرتا. کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے. میں تو صرف ایک سادہ سا جملہ کہتا ہوں, یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے؟ کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا. یہ ساری خوشیاں تو حضور کی وساطت سے. دیکھو جب تک وہ اس کائنات میں جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے, ذرا انسان پلٹ کر دو دیکھے اس کے پلے تھا کیا. کیا یہ انسان بھول گیا کہ کبھی چاند کبھی سورج کبھی ستاروں کی یہ پرستش کیا کرتا تھا؟ اس کی تو اتنی ذلتوں کی کہانی ہے کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر کا بت بنا کر اس کے آگے پیشانی رکھ دیتا تھا کہ یہ میرا خدا اور معبود ہے. اس انسان کے ذلتوں کا یہ عالم تھا کہ کسی دور میں یہ سانپ کیچواؤں اور بچھوؤں کی پرستش کرتا تھا. یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے سونے محمد تشریف لائے اور انہوں نے آ کر بتایا تیری پیشانی چاند سورج ستاروں کیچواؤں درختوں حجر و شجر کے لیے نہیں بنائی گئی, تیری پیشانی مالک کی دہلیز پہ جھکنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ انسان, یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ انسان نما اتنا بڑا درندہ تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو پیدا ہوتے گڑھا کھود کے دفن کر کے سکون سے سو جاتا تھا. یہ تو کرم ہو گیا کہ حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. یقین جانیے ایک دن کا میلاد کیا ہے, ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہوتا. یہ ان کی مہربانی کہ وہ کائنات عالم میں جلوہ فراز ہوئے. یہ میری خوش بختی, یہ آپ کی فیروز بختی کہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں کر دی. علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے ہیں, خود پیغمبر ہیں خود رسول ہیں, لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں سونے پیارے محمد کا امتی بنا دے. خود پیغمبر ہیں خود رسول ہیں لیکن آرزو کیا کر رہے ہیں, ہمیں ان کا امتی بنا دے.
ہم نے کوئی آرزو کی، کوئی تمنا مانی، کوئی منت، کوئی چڑھاوا، کوئی دیگ بانٹی؟ ہم تو بس پیدا ہوئے تھے۔ تو علامہ صاحب کو ابا جی مسجد سے بلا لائے اور انہوں نے بات محبت کی تھی، کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے۔ ایک دن کا میلاد کیا ہے؟ ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر شکر کے کلمے پڑھیں تو حق شکر پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا بیٹا، یاد رکھنا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ بڑا ہی نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پر ہی الجھ پڑا، جو ساری زندگی اسی بحث سے نہ نکل پڑا کہ لکھا کہاں ہے، یہ چراغ کہاں سے آگے، یہ جھنڈیاں کہاں سے آگی۔ اگر وہ نادان ہے صاحب جس نے آغاز میں الجھ کر وقت ضائع کر دیا، تو وہ بھی تو کوئی دانا نہ ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، جھنڈے لہراتا رہا، جو کمکمیں روشن کرتا رہا، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہوئی اس کی بھی آنکھ نہ کھلی، تو منزل تو اس کو بھی نہ ملی۔ تو کوئی آغاز میں الجھ پڑا، کوئی جھنڈیوں میں ہی کھو کے رہ گیا۔ تو صاحب منزل کوئی اور چیز ہے، یہ تو صرف آغاز ہے، یہ استقبال کی جھنڈیاں ہیں، منزل حضور کی ذات ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے جوانوں غور تو کرو، جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی۔ آئیے منزل کا سفر کیجیے۔ اور میں اگر اپنے شیخ طریقت کے میٹھے لہجے میں میلاد والوں کی منزل کی نشاندہی کروں تو میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی سے پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی منزل ہے۔ لطف تو یہ ہے یار، ہمیں نعرہ لگا کے ہی کیوں بتانا پڑے یہاں حضور کے غلام رہتے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے پورا محلہ جانتا ہو، پورے خاندان میں یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہو کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ شخص دھوکہ نہیں دے گا۔ کمال یہ ہے سارے پڑوسی جانتے ہوں کہ یہ شخص دکھیوں کے کام آتا ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کا لہجہ بڑا اچھا ہے۔ کوئی گواہی دے کہ یار اس کی زبان سے کبھی جھوٹ ہی نہیں سنا، کوئی بازار سے گزرتے ہوئے کی طرف اشارہ کر کے کہے ہم نے ہمیشہ اس کو بچپن سے لے کر آج تک جھکی آنکھوں کے ساتھ بازار سے گزرتے دیکھا ہے۔ تو یہ حوالے ہوں جب تو کوئی پوچھے یار اس کی ساری وجہ کیا ہے، مزہ اس دن آئے کہ کوئی بطور حوالہ کہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی نظریں جھکی ہیں، یہ ادب والا ہے، یہ میٹھے لہجے والا ہے، یہ خیانت نہیں کرتا۔ کہ پوچھے کہ دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو یار لطف اس دن آئے اگر کوئی بطور حوالہ کہے تمہیں نہیں پتا یہ حضور کا میلاد کرواتا ہے، اور میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، میلاد والا کبھی خیانت کر ہی نہیں سکتا، میلاد والا کبھی کسی سے فریب نہیں کرے گا۔ تو ہم نے میلاد کے ساتھ یہ منزل حاصل کرنی ہے، اور مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھو یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نا، جس وقت آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے بن کر لوگ حضور کے گھر کے باہر کھڑے، میرے محبوب علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے درپے ہیں، یہ خون کے پیاسے ہیں، بلکہ حضور کو کیا فکر ہے، میرے حضور کو یہ فکر ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو واپس کیسے کی جائے۔ اللہ، کن کی امانتیں؟ یار جو ابو جہل کے مشن میں اتنا مخلص ہے کہ تلوار لے کر میرے حضور کے گھر میں آ گیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یار جو ابو لہب سے اتنا مخلص تھا، جو ابو جہل سے اتنا مخلص تھا،
وہ اپنی امانتیں ابو جہل کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ اس سے بھی پتہ تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے حضور کی سیرت، یہ ہے محبوب کا کردار۔ تو پورا شہر جانتا تھا صادق بھی یہ ہیں، امی بھی یہ ہیں۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی انہی جذبوں کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ، اس اخلاق کے ساتھ میدان عمل میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر عادی مسافت والے منزل کے مسافر نہیں ہوا کرتے، رستے میں کھو جانے والے منزلوں تک نہیں پہنچا کرتے۔ آئیے ایک قدم آگے بڑھائیے، اپنے گھروں میں جہاں حضور کے نام کا چراغاں کر رہے ہیں، جہاں منڈیر پر ان کے نام کی جھنڈیاں لگا رہے ہیں، آئیے اپنے دل کے نگر میں اتریے، کوئی چراغ یہاں بھی محبت کا جلائیے، کوئی پیار کی شمع روشن کیجیے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔